اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم طلبہ و طالبات امتحان کی تیاری کیسے کریں کے عنوان سے چند باتیں زیر بحث لائیں گے۔ ان باتوں پر عمل کر کے ہم اپنے امتحان کی تیاری بہترین انداز میں کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امتحانات کی بہترین انداز میں تیاری کے لیے ان ہدایات پر عمل کرنا طلبہ و طالبات کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، طلبہ و طالبات کے لیے لازمی ہے کہ وہ امتحان کی تاریخ اور امتحانی کورس کے بارے میں حتمی معلومات رکھتے ہوں۔ اس طرح انہیں سلیکٹیو اسٹڈی کا موقع ہاتھ آئے گا۔ اسباق کے بارے میں محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کورس میں شامل تمام مضامین کے بارے میں اپنا احتساب کرے کہ امتحان میں شامل اسباق میں سے کون سے اسباق آپ کو نہیں آتے یا پھر آپ ان میں کمزور ہیں۔ پھر ان اسباق کی فہرست بھی تیار کر لیں اور سب سے پہلے انہی اسباق کو اپنے متعلقہ استاد محترم یا جماعت میں ساتھ پڑھنے والے سے مختصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمام اسباق کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ان کو دہرانے کی کوشش کریں اور اس عمل کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ سب سے پہلے اپنا ایک ہدف یا ٹارگٹ طے کریں کہ میں فلاں مضمون کے اتنے اسباق روزانہ دہرایا کروں گا۔ اس ہدف یا ٹارگٹ کو طے کرتے وقت امتحان کی تیاری کے لیے ملنے والے عرصے کو مد نظر رکھیں اور ادب ایسا نہ ہو جس تک پہنچنا آپ کے لیے بے حد دشوار ہو جائے اور یہ سلسلہ کاغذی کارروائی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ہدف یعنی ٹارگٹ طے کر لینے کے بعد اسے اپنے پاس ٹائم ٹیبل کی صورت میں لکھ لیں۔ طلبہ و طالبات کی بہت بڑی تعداد اس وجہ سے پریشان دکھائی دیتی ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا یا بہت دیر میں یاد ہوتا ہے، یا ہم نہایت محنت سے سبق یاد کرتے ہیں لیکن جلد ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا اکثر طلبہ و طالبات شکایت کرتے ہیں۔ ان شکایات کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، حافظہ کی کمزوری۔ نمبر 2، سبق یاد کرنے کا درست طریقہ نہ ہونا۔ عزیز طلبہ، بلا شبہ اسباق کو یاد کرنے میں حافظہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اس کی کمزوری کو علم کے لیے آفت قرار دیا گیا ہے، لیکن نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حافظہ کی کمزوری کا علاج ان ہدایات پر عمل کر کے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حافظے کی مضبوطی کے لیے دعا کرے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 2، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں سنت پر عمل کا ثواب ملے گا، جبکہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں خود اعتمادی کی دولت نصیب ہوگی اور احساسی کمتری ہمیں چھونے بھی نہ پائے گا، جو کہ حافظے کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے دعا و سلام بھیجا کرے کہ اس کے نتیجے میں ثواب کے ساتھ بہتر یاداشت کا تحفہ بھی نصیب ہوگا۔ نمبر 4، گناہوں سے پرہیز کرے، کیونکہ عصیاں سے نسیاں ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں بھولنے کی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ذہن کو آرام دینے کے لیے مناسب مقدار میں 6 تا 8 گھنٹے نیند ضرور لیا کرے۔ نمبر 6، اپنے اساتذہ کرام کا احترام اپنی عادات میں شامل کر لے اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرے۔ نمبر 7، فضول گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی زبان کو قفل لگائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زبان جتنی کم استعمال ہوگی، ذہن کی توانائی اتنی زیادہ محفوظ رہے گی اور یہ توانائی سبق یاد کرنے کے وقت کام آئے گی۔ نمبر 8، نگاہیں نیچے رکھنے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ذہن کی توانائی محفوظ رہے گی۔ نمبر 9، غیر ضروری اور گناہوں بھرے خیالات سے بچتے ہوئے ذہن کی توانائی محفوظ رکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 10، فرض نماز کے بعد اپنی پیشانی پر دایاں ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قوی کا ورد کرنے سے حافظہ قوی بن جاتا ہے۔ عزیز طلبہ،
اس آخری حصے میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ سبق کے لیے اچھا ہے اور کون سا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ نمبر 1، طلبہ و طالبات پڑھائی یا مطالعہ کے دوران تھکاوٹ یا اکتاہٹ کا شکار ہونے کے بعد مطالعہ جاری رکھتے ہیں، جو کہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس سے ذہن پر بوجھ بن جاتا ہے اور مطالعے سے دل بیزار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تھکاوٹ یا اکتاہٹ کے وقت فوراً مطالعہ کرنا چھوڑ دیں اور طبیعت بحال ہونے پر دوبارہ مطالعہ کرنا شروع کریں۔ نمبر 2، غصے اور پریشانی کے وقت مطالعہ کرنے سے اجتناب کر لیا کریں۔ نمبر 3، مطالعے کے لیے ایسے مقام کا انتخاب کریں جہاں آپ کامل یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کر سکیں۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر مطالعہ شروع کر لیا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب جس سبق کو یاد کرنا مقصود ہو اسے پورے توجہ سے اول تا آخر پڑھ لے اور اس میں بیان کردہ مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی سبق طویل ہو تو اسے 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے اور ہر حصے کے اہم الفاظ کو نشان زدہ یا ہائی لائٹ کر لے۔ مفید مطالعہ کے لیے چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، سبق کو بغیر سمجھے رٹنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ بغیر سمجھے رٹا ہوا سبق جلد بھول جاتا ہے۔ مطالعے کے دوران جلد بازی مت کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے وقت کی ضیاع کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ دوران مطالعہ کسی سے گفتگو مت کرے۔ دوران مطالعہ ذہن کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں۔ دوران مطالعہ اپنے نکات نوٹ کرتے جائیں تاکہ بعد میں آپ کے کام آ سکے۔ عزیز طلبہ، یہ چند ایک گزارشات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ ان ہدایات پر عمل کر کے بہترین جو ہے امتحان کی تیاری کر سکیں گے۔ اگلی ویڈیو میں امتحان دینے کا طریقہ زیر بحث آئے گا۔ شکریہ۔